اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ کا حق پہلے ادا کرو، اور وہ یہ ہے کہ تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، جس کو قرآن کی دوسری آیتیں بیان فرماتی ہیں کہ عبادت ایسی اللہ کی جائے کہ اللہ کے عبادت میں کسی چیز کو شامل و شریک نہیں کرنا۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی اللہ کے حق کی طرف کہ تم اس الہ کی عبادت کرو، اس معبود حقیقی کی عبادت کرو کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا سب کی طرف یہی وحی کی کہ وہ سب سے پہلے اپنے خالق کا حق ادا کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ یعبد الا ایہ، کہ وہ میری بندگی کریں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، بندگی کے لائق میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، عبادتوں کا مستحق میں ہوں، چنانچہ بندے میری عبادت کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے میرے بھائی، جس کو کسی صورت ہم کو ادا کرنا ہے۔ اول واجب جس کو علماء کرام نے قرار دیا، اول واجب علی المکلف، ایک انسان پر، ایک بندے پر، ایک مسلمان پر سب سے پہلے واجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حق کو سمجھے، اللہ کے حق کو معلوم کرے، کس طریقے سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کا حق ادا کر سکتا ہے اور اس کو راضی کر سکتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شامل نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس حق کو سیکھنے کے طرف اشارہ فرمایا اپنی آیت کریمہ میں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو، سیکھو، جانو، پڑھو، معلوم کرو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اللہ کے اس حق کی اہمیت کو کرتے ہوئے باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل۔ انسان کو دین کی باتیں تبلیغ کرنے سے پہلے، بتانے سے پہلے، خود عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حق کو سیکھے، علم حاصل کرے لا الہ الا اللہ کا۔ تو میرے بھائی، ہمارے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں، مکمل توحید کا علم، کہ کس طریقے سے ہم اپنے رب کی بندگی کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کا حق ہم نے ادا کیا، ہم صحیح معنوں میں اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے بندے ہیں، رشتہ داری ہے، والدین ہیں، تو یہ بندے اور ان کے کچھ حقوق اسلام نے رکھے ہیں جس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ ان میں سب سے اونچا مقام، سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے، ماں اور باپ کا حق، کیونکہ دنیا میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن جن کو ذریعہ بنایا وہ والدین ہیں۔ والدین کو دنیا میں ہمارے وجود کا ذریعہ بنایا اللہ رب العالمین، اسی لیے ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مزید کچھ آداب اور کچھ حقوق کو بجا لانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر یہ تمہارے والدین جن کے ساتھ تم کو زندگی بھر حسن سلوک کرنا ہے، اگر یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان کو اف نہ کہو۔ اور اف کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہ ڈانٹنے اور پھٹکارنے کا ایک معمولی سا لفظ ہے جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، جیسے ہم اردو میں اف کو استعمال کرتے ہیں یا اوہ جو استعمال کیا جاتا ہے، اوہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، اوہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا اف کتنا آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، اف کس طریقے سے آپ میرے ساتھ برتاؤ کرتے وغیرہ۔ تو یہ اف ڈانٹنے کے لیے، پھٹکارنے کے لیے معمولی سا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تمہارے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچیں تو
ان کی کسی حرکت کی وجہ سے بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیفی کو پہنچ چکے ہیں، تو کوئی ایسی چیز ان سے سرزد ہو جائے جو تم کو ناپسند ہو تو تم اپنی زبان سے اف نہ کہو، کسی بھی اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان لوگوں کو ڈانٹو مت، ماں باپ کو، والدین کو ڈانٹو مت۔ اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نہ اف کہو، نہ ڈانٹو، نہ سختی کا لہجہ استعمال کرو، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بڑھاپے میں والدین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ بچہ ان پر رحم کرے، بچہ ان پر مشفق ہو، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی ان کے ساتھ شفقت کا کام کرے اور شفقت سے رہے، مہربان ہو اور ان کی خدمت کرے۔ اللہ ادب سکھاتا ہے بچوں کو، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تواضع اور انکساری کا بازو پست رکھا کرو، تواضع اور انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور مسلسل دعا کرتے رہو ان والدین کے بارے کے حق میں کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے میں بچپن میں چھوٹا تھا، رحم کا محتاج تھا، عنایت کا طالب تھا، مجھے ضرورت تھی کہ کوئی میری عنایت کرے، مجھے ضرورت تھی کہ کوئی مجھے پالے، کوئی دیکھے، کوئی میرا خیال کرے، کوئی مجھ پر رحم کرے، کوئی مجھ پر مہربان ہو اور میری غلاظت کو دور کرے، میرے کھانے پینے کا انتظام کرے، مجھے تکلیف دہ چیزوں سے بچائے۔ اے اللہ، جس طریقے سے میرے والدین نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اور پالا پوسا بڑا کیا، اے اللہ تو ان پر ویسے ہی رحم فرما۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم اپنے بندوں کو دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جہاں تک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تعلق ہے، بہت ساری حدیثیں آئی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو والدین کے حقوق کو واضح کرتی ہیں بلکہ ان کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی سے، جس نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحبتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ میں کن کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں، حسن سلوک کو انجام اپناؤں، اور کن کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے دنیا میں زندگی گزاروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا ثم من، اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے کہ جن کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، حسن صحبت اختیار کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے جب سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہیں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے والد۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا حق کتنا زیادہ ہے حسن صحبت کا، کہ ان کے ساتھ اچھی زندگی ہم گزاریں، ان کے حقوق کا خیال کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور ان دونوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا بنتا ہے تو وہ والدہ کا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ تاکیداً بیان فرمایا۔ جیسا کہ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کسی بات کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں، اس کی وجہ ہوتی اس کی اہمیت کو واضح کرنا، اس کی اہمیت کو بیان کرنا۔ جیسے آپ علیہ السلام نے کئی چیزوں کے متعلق 3 دفعہ دہرا کر آپ نے فرمایا، جیسے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ بڑے بڑے گناہوں میں نبی علیہ السلام نے جھوٹی گواہی کو بیان کیا اور 3 دفعہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ تو 3 دفعہ دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اہمیت، ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے سائل کو جواب دیا کہ تمہارا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی بنتا ہے وہ تمہاری والدہ ہیں، اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ تمہارے والد ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ بے شک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی، والدین کی نافرمانی کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جس طریقے سے اللہ نے دیگر چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام کیا، شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے والدین کی نافرمانی کو، شراب پینے کو، زنا کرنے کو حرام قرار دیا۔ تو جس طریقے سے ہم شراب کو ایک حرام اور گندی چیز سمجھ کر ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور معاشرے میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جو اس حرام چیز کو استعمال کرتا ہے، شراب کو، اسی طریقے